انہوں نے جو فگرز یہاں پہ دی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 2020-21 میں 18% جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے اور 21-22 میں 26% گروتھ ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں ماشاءاللہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ قابل فکر اور غور بات ہے کہ 22 اور 23 میں 13% یہ ایکسپورٹ ڈکلائن ہوئی ہے۔ ابھی سپلیمنٹری بتاتے ہیں تو اس پہ تو تقریر نہیں ہو سکتی، سپلیمنٹری کوسچن کریں پلیز۔ تقریر اس کے لیے اس لیے ضروری ہے جی کہ یہ سپلیمنٹری پلیز محسن پاس دکھا کے میں ذرا فیوچر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہاں پہ یہ ڈکلائن دیکھی ہے وہ ڈکلائن آج دن تک جو ہے 2021 اور 22 کے کو اگر مقابلے میں کیا جائے تو آج بھی کم ہے، اور آج بھی جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ پنپ نہیں پا رہی۔ محسن صاحب سپلیمنٹری تو سر سوال کرو، تمید باندھوں گا تو سوال ہوگا نا سر۔ محسن صاحب تمید نہ باندھیں، سوال کریں پلیز۔ تمید باندھوں گا تو سوال ہوگا نا سر پلیز۔ ایسے بھی سر کوئی ہے نہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے جو ہے ابھی ماشاءاللہ پارلیمنٹری افیئر کے منسٹر آج بنے، مبارکباد دیں ان کو، اس لیے ہاؤس میں بیٹھے ہیں جی۔ مبارک دیتا ہوں ان کو، یہ بڑے اچھے اور بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے سمجھدار آپ کا دوست آیا نہیں ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ ان کے ناتوان کندھے پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ غریب ایک جو ہے وہاں بیٹھے ہوں اور ساروں کا جواب دیں۔ گور صاحب دبئی آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہونا چاہیے تھا نا آج جی، گور صاحب کو بھی آج یہاں ہونا چاہیے تھا سر۔ تو یہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات لے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو ہے انہوں نے ایک جو قدم لیا ہے وہ جو ویکاک کا لیا ہے وہ تو ایک سیکٹر کے لیے اور ایک صوبے کے لیے لیا ہے، تو وہ اس سے تو جو ہے شاید ایک صوبہ بہتر ہو جائے، لیکن باقی پاکستان بھی جو ہے صوبے جو ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے کیا یہ اقدامات لے رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ پھر جو ہے جو ایک حکومت تھی 2020 میں 21 میں 22 میں ان کو ذرا بتا دیں کہ اس کو کیسے میچ کریں گے؟ جی، آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر۔ ان کے ریلیٹڈ آج 6 سوالات تھے، وہ اشتہارات وہ اس پہ بعد میں ابھی منسٹر صاحب کو جواب دینے دیں، ایسا نہیں۔ تقریر بدل دی ہے لیکن آج ہاؤس میں کیوں نہیں آئے اور سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرا تو خیال ہے محسن صاحب کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے۔ جی، آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر، یہ کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ تشریف رکھیں محسن صاحب، محسن صاحب تشریف رکھیں۔ جی منسٹر صاحب، آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر۔ نہیں آپ اب وزیر تو آج نہ بنے نا پلیز۔ جی منسٹر صاحب، ٹھیک ہے تشریف رکھیں۔ جی منسٹر صاحب، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئر۔ میرے عزیز دوست سینیٹر محسن عزیز، تمام شفافیت کے لیے کہوں کہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ خود انہوں نے ابھی بیٹھنے سے پہلے کہا کہ اس کو ڈیفر کر دیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم تمام سوالات کے جوابات متعلقہ وزارتوں سے لے کر آپ کو دیں گے۔ آج کیونکہ میرا پہلا دن ہے تو آپ نے جو نرمی دکھائی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ تمام ہمیں جو صبح کہا گیا تھا وہ یہ ہے کہ تمام سوالات کے جواب جو ہے وہ ڈیفر کیے جائیں گے، جو مجھے بتایا گیا تھا، لیکن میں آپ کو اس ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی سوالات ہیں چاہے متعلقہ وزراء ہوں یا نہ ہوں، ان کے تسلی بخش جوابات دینا میری ذمہ داری ہے۔ جی محسن عزیز، جس طرح سے انہوں نے فرمایا صحیح فرمایا، کم از کم یہ ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ایک شخص ایسے آئے ہیں جو کہ اپنی جو ہے بات کھل کے یہاں کرتے ہیں، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے جوابات اگر صحیح وہ نہ دے پائیں یا ابھی پوری تیاری نہیں کر کے آئے، واٹ ایور از دا ریزن، کیونکہ کل ہی ان کو جو ہے پارلیمانی افیئر کے جو ہے منسٹر بنایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج جو ہے یہ سوالات جو کہ خاص طور پہ کامرس منسٹر اور انڈسٹری منسٹر سے متعلق دو ہی کوئسچن ڈیفر کر دوں سر؟ میرے تو سوال ڈیفر کر دیں گے آپ کا ایک کامران مرتضیٰ کا ہے۔ میرے 2-3 اور بھی ہیں سر، میرے 2-3 اور بھی ہیں۔ یہ جو ڈیٹ نظر آ رہا ہے یہ 9 مہینے کا ہے، باقی 12 مہینے کا ہے، جس وجہ سے یہ جو 13
जी जी ठीक है जी। ये 22-23 बताया है, आप गलत बोल रहे हैं। 22-23 पूरा 23 गुजर गया है। मोहसिन साहब तशरीफ रखें प्लीज। क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चंस 2 ही हैं, वो डेफर्ड और क्वेश्चन आवर इज ओवर। बाकी जो है ना हाँ तो और है ही नहीं, क्या करेंगे जी, 2 ही तो सवाल थे। लीव एप्लीकेशन जी, सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब ने बाद निजी मसरूफियात के बिना पर गुज़िश्ता 332वीं इजलास के दौरान मोरखा 30 अक्टूबर ता 1 नवंबर और आलिया इजलास के दौरान मोरखा 2 और 3 नवंबर को इजलास में शिरकत नहीं कर सके थे, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। सेनेटर प्रोफेसर डॉक्टर महरताज रोगानी साहिबा ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 2 और 3 नवंबर को इजलास में शिरकत नहीं कर सकी थी, इसलिए उन्होंने इन तारीखों के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की। क्या दरख्वास्त मंजूर है? आप खुद अपनी दरख्वास्त मंजूर कर रही हैं मंजूर है जी। सेनेटर डॉक्टर जरका सोरवर्दी तैमूर ने बाज़ निजी मसरूफियात के बिना पर मोरखा 2 ता 7 नवंबर के लिए ऐवान से रुख्सत की दरख्वास्त की है। क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है जी। Order number 3, Honorable Senator Mia Raza Rabbani, Chairman Committee on Delegated Legislation. Please move order number 3. Thank you, Mr. Chairman. I present the 4th quarterly report of the committee for the year 2002 and the 1st and 2nd quarterly reports for the year 2023 as required under Sub-Rule 3 of Rule 172E of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. Report stands laid. Order number 4, Honorable Senator Irfan Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training. Please move order number 4. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, present report of the committee on the bill further to amend the International Islamic University Ordinance 1985, the International Islamic University Amendment Bill 2023 introduced by Senator Mushtaq Ahmed on 16th January 2023. Report stands laid. Order number 5, Honorable Senator Irfan Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training. Please move order number 5. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to present report of the committee on the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2023, introduced by Senator Professor Dr. Mir Taj Rouhani on 24 July 2023. Report stands laid. Order number 6, Honorable Senator Irfanul Haq Siddiqui. Please move order number 6. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, hereby present report of the committee on the bill to provide for establishment of the University of Management and Technology Lahore. The University of Management and Technology Lahore Bill 2023 introduced by Senator Hafiz Abdul Karim on 6 February 2023. Report stands laid. Order number 7, Honorable Senator Irfanul Haq Siddiqui. Please move order number 7. I, Senator Irfanul Haq Siddiqui, Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training, present report of the committee on the bill to set up a Premier Institute of Advanced Studies. The Premier Institute of Advanced Studies Bill 2023, introduced by Senator Baramand Khan Tangi and Palwasha Muhammad Zai Khan on 24 July 2023. Report stands laid. Order number 8, Honorable Senator Muhammad Amayu Moman, Chairman Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination. On his behalf, Professor Dr. Mehr Taj Rouhani. Please move order number 8. Thank you very much, Mr. Chairman. I, Dr. Mehr Taj Rouhani, on behalf of Muhammad Humayun, would like to present this bill. This is the bill, the Standing Committee on National Health Services Regulation and Coordination. We present the report to the committee on the bill to make provisions for medical aid and treatment of injured persons in the Islamabad Capital Territory. The Islamabad Capital Territory Injured Person Medical Aid Bill 2023, introduced by his Senator Professor Dr. Mehr Taj Rouhani.
Report stands laid. Order number 9, Senator Mohammad Amayu Moman, Chairman, Standing Committee on National Health Services. On his behalf, Professor Dr. Meher Taj Roghani, please move order number 9. Thank you very much. I, Dr. Meher Taj Roghani, on behalf of Senator Mohammad Humayun Mohammad, would like to move the bill. The Committee on National Health Services Regulation and Coordination to present report of the committee on the bill to provide for mandatory opportunistic screening for hypertension and to strengthen health system, particularly at primary care, to treat hypertension in Pakistan. The Pakistan Opportunistic Screening and Treatment of Hypertension Bill 2023, introduced by Senator Sania Nishtar on 24 July 2023. Report stands laid. Order number 10, Senator Mohammad Amayu Moman, Chairman, Standing Committee on National Health Services. On his behalf, Professor Dr. Meher Taj Roghani, please move order number 10. I, Dr. Meher Taj Roghani, on behalf of Senator Mohammad Mohammad, would like to present to the Committee on the National Health Service Regulation and Coordination to present report of the Committee on calling attention notice moved by Senator Rana Maqbool Ahmed, Khuda unko bakhshe, and Kamran Murtaza on 4th August 2023 regarding recent malfunctioning of AC system in OPD, emergency ward, and especially children OPD in PIMS and polyclinic hospital, resulting in death of patients. Report stands laid. Order number 11, Senator Khalda Atib, Chairperson, Standing Committee on Industries and Production. Please move order number 11. मैं चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए सनतो पैदावार निशानदार सवाल नंबर 15 जो 25 जुलाई 2023 को सेनेटर सैयद वकार मेहदी की जानिब से पूछा गया था के मौजू पर जो इस वक्त मुल्क में नॉन फंक्शनल रियासती इंटरप्राइजेस के नामों और गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल के मुनाफे और ऑपरेशनल अखराजात की सालाना तफसीलात से मुताल्लिक़ है, उस पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं. Report stands laid. Order number 12, Senator Khalda Atib, Chairperson, Standing Committee on Industries and Production. चेयरपर्सन Please move order number 12. मैं चेयरपर्सन खालदा अतीब कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार सवाल नंबर 16 जो 25 जुलाई 2023 को सेनेटर सैयद वकार मेहदी की जानिब से पूछा गया था कि मौजू जो मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद, उनकी फंक्शनिंग और चेक्स एंड बैलेंस के लिए तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ है, उस पर रिपोर्ट पेश करती हूँ. रिपोर्ट पेश की जाए. Order number 13, Honorable Senator Sadia Abbasi, Chairperson, Standing Committee on Cabinet Secretariat. Please move order number 13. I, Sadia Abbasi, Chairperson, Standing Committee on Cabinet Secretariat, to present report on the committee on the subject matter of question number 6, asked by Senator Danesh Kumar on 31st March 2023 regarding the details of written tests conducted by FPSC for recruitment against various posts during the last 2 years. Report stands laid. Order number 14, Honorable Senator Sadia Abbasi, Chairperson, Standing Committee on Cabinet Secretariat. Please move order number 14. I, Sadia Abbasi, Chairperson, Standing Committee on Cabinet Secretariat, to present report on of the Committee on the Bill to provide for management and regulation of Toshakhana, the Toshakhana Management and Regulation Bill 2022, introduced by Senator Behraman Tangi on 3rd October 2022. Report stands laid. Order number 15, Honorable Senator Mohammad Tahir Bizenjo, Chairman, Committee on Rules of Procedure and Privileges. Please move order number 15. I, Senator Mohammad Tahir Bizenjo, Chairman, Committees on Rules of Procedure and Privileges, would like to present report of the Committee on a Privilege Motion moved by Senator Falaknaz against the Chief Secretary Khyber Pakhtunkhwa, Commissioner Malakan Division, Deputy Commissioner Upper Chatral and Deputy Commissioner Lower Chatral for the inviting the member being the sole representative of the people of Chitral in the Upper House of Parliament. In the meetings conducted by the administration regarding disasters caused in Chitral due to recent floods. Report stands laid. Order number 16, Honorable Senator Mohammad Tahir Bizenjo. Please move order number 16.
I, Senator Mohammad Tahir Bizenjo, Chairman Committee on Rules of Procedures and Privileges, would like to present report of the Committee on a Privilege motion moved by Senator Fida Muhammad, Prince Ahmad Omar Ahmad Zai and Shamim Afridi against the Secretary Petroleum Division for inappropriate and rude behavior with the members of the committee during meeting of the Senate Standing Committee on Petroleum held on 2nd May 2023. Report stands laid. Order number 17. Mr. Murtaza Solangi, Minister for Information and Broadcasting, please move order number 17. बिल तो पेश करने दें। जी रजा साहब। जनाब चेयरमैन, आपकी मैं तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि ये गालिबन पहली मर्तबा है पार्लियामान की तारीख में जब से केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट आइन के अंदर दिया गया है कि कोई केयर टेकर मिनिस्टर या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आ रही है। और उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट का जो एक तसव्वुर है उसमें एक ऐसी हुकूमत जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इन आइदर हाउस मेजॉरिटी कमांड करती हो, वो बिल जो है वो मूव कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्लियामान के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक मेंबर, चाहे वो मेंबर प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो मेंबर इन द शेप ऑफ अ मिनिस्टर हो, ही इज द ओनली पर्सन हु कैन मूव ए बिल इन आइदर हाउस। In this case, Mr. Chairman, the Honourable Minister is not a member of either house, number one. Number two, Mr. Chairman, let me take you, and if you look at the rules of procedure and conduct of business as well, in Rule 2, the term minister has been defined to mean the Prime Minister, a federal minister and a minister of state. And when you talk of a minister and a minister of state or the Prime Minister, you fall back on the Constitution, and in the Constitution, essentially, a member of Parliament is either the Prime Minister or the minister, federal minister or a minister of state. The caretaker is an abbreviation to a state when the National Assembly is not in existence, and therefore they are there for only a period of 90 days and nothing more and nothing less. And that is why the Constitution in itself has also not dealt with in detail on what would be the powers and functions of a caretaker minister. But let me take you, Mr. Chairman, to Section 230 of the Election Laws 2017. Section 230, Mr. Chairman, is under Chapter 14, which deals with the caretakers. It says functions of caretaker government. Number one, a caretaker government shall, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? A, perform its functions to attend to day-to-day. Perform its functions to attend to day-to-day matters which are necessary to the running of the affairs of the government. Now, what is the necessity of this motion picture bill that is being brought on the orders of the day for the minister to move it, and what is the necessity of this bill in the day-to-day running of the government? B, assist the Commission to hold elections in accordance with law.
C, restrict itself to activities that are routine. Legislation, when one house is not in existence, has been dissolved because of its term being complete, is not routine business. Restrict itself to activities that are of routine, non-controversial and urgent. What is the urgency in this matter? In the public interest and reversible by the future government elected after elections. D, be impartial to every person and political party. The caretaker government shall not A, take major policy decisions except on urgent matters. B, take any decision or make a policy that may have effect or preempt the exercise of authority by the future elected government. All these two are falling, this bill is falling within the ambit of all of these two. Enter into major contract or undertaking if it is detrimental to public interest. Enter into major international, we can forget that. Make promotions or major appointments. This deals with other issues that they have been doing of appointing people left, right and center and bringing in people from the armed forces into the civil. But nonetheless, my objection is that ये बुरी रवायत कम से कम आपकी चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो नहीं डलनी चाहिए कि एक नॉन इलेक्टेड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल मेंबर कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जिसका ताल्लुक एक केयर टेकर गवर्नमेंट से है जो 3 महीनों के लिए यहां पे आई है वो लेजिस्लेशन मूव करे। ये कभी जहां तक मुझे याद पड़ता है पार्लियामान की तारीख के अंदर ये बात नहीं हुई। लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है कि इसको आप अलाउ ना करें और ये एजेंडा आइटम को आप ऑर्डर्स ऑफ द डे से हटा दें। रजा साहब, मिनिस्टर साहब, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत वजाहत से कहना चाहता हूं कि मैं 63 साल का हूं और सारी उम्र मैंने आइन, कानून और जमहूरियत के जो उसूल हैं उनके साथ खड़ा हूं और इसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। जो इज़्ज़त माब ऐवान बाला जो भी फैसला करेगा उसका एहतराम हम तमाम लोगों पर वाजिब है। सिर्फ एक छोटी सी वजाहत है, वो ये है कि ये जो बिल है आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि इसकी तैयारी में कितना अरसा लगता है और ये जब हमारे पास आया तो इससे पहले इस पर बहुत पिछली हुकूमत में इस पर कार्रवाई हुई और हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है और जो हमारे मुतल्लिका जो लीगल ब्रांच है उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि जी आप इसको पेश करें। तो इसलिए मैं हाज़िर हूं, लेकिन जो भी फैसला होगा आपका और सेनेट का मैं उसका एहतराम करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी, मिनिस्टर साहब, अगर इसमें कोई अर्जेंसी इस किस्म की नहीं है तो लेट्स वेट फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अच्छी बात है ना जी। सर, अगर ये आज कमेटी में भी जाता और कसरत राय से मंजूर भी हो जाता तब भी ये कानून का दर्जा तो हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं है, तो वैसे भी इसने रुकना ही था। तो जो ऐवान का फैसला है हम उसका एहतराम करते हैं। इसको अभी डेफर कर देते हैं, इसको पहले मैं देख लेता हूं, राय ले लेता हूं, फिर जुमे को इस पे फिर बात कर लेंगे जी। थैंक यू जी। अटॉर्नी जनरल से भी पूछते हैं। ऑर्डर नंबर 18, calling attention notice at order number 18 in the name of Honorable Senator Mia Raza Rabbani. Please raise the matter, sir. Janab Chairman, शुक्रिया। जो बातें आपने की उसी से ही आगे मुतल्लिका हैं। Sir, I draw the attention of the Minister in charge of Cabinet Division
towards the issuance of notification number F5/3/2023.com dated 23rd August, whereby Cabinet Committee for Disposal of Legislative Cases, CCLC, has been constituted. अब जनाब चेयरमैन सबसे पहले तो इसके नाम ही से आप देख लें, और जो अभी मैंने आपको सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट पढ़ के, इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ के सुनाई, उसी से ये वाज़े हो जाता है कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसको तश्कील दिया गया। कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की ये कमेटी जो है वो तश्कील दी है, और इसका जो काम है वो है टू लुक एट द लॉज एंड सजेस्ट रिविजन, to look at the laws and suggest revision of current legislation. अब legislation से caretaker government का क्या काम है कि वो कवानीन जो नेशनल असेंबली और सेनेट और पार्लियामान ने पास कर दिए हैं, उन कवानीन का ये जायजा लेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये कवानीन दुरुस्त हैं या नहीं है। ऐसी मैंडेट केयर टेकर गवर्नमेंट की नहीं है कि वो कवानीन को जो है वो देखा जा सकता है इनकी जानिब से जो कवानीन पार्लियामान ने पास किए हैं। जनाब चेयरमैन, द नेशनल असेंबली वाज डिसॉल्व्ड ऑन August 10th and the terms of reference of the CCLC gives an impression that the interim government would review the laws that were recently passed by the National Assembly. The interim government mandate is to just run the day-to-day affairs and take decisions on those economic matters which are of urgent importance. जनाब चेयरमैन, इस कमेटी का चेयरमैन जो है वो लॉ मिनिस्टर होगा, और इसके मेंबर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, प्लानिंग मिनिस्टर हैं, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं, और इसके अलावा ये जिसको चाहेंगे एज स्पेशल इनवाइटी बुला भी सकते हैं। अब ये क्या कमेटी करेगी, जो नोटिफिकेशन के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इट विल एग्जामिन whether fresh legislation or amendments in the existing law are in line with the constitutional scheme, not in violation of any existing law, and falls within the mandate of Parliament. अब जनाब चेयरमैन, ये जो फंक्शंस इस कमेटी के हैं, इससे इस कमेटी ने जो कैबिनेट की सब कमेटी है, इसने सुप्रीम कोर्ट का भी रोल ले लिया कि यानी ये देखेगी कि जो कवानीन पार्लियामान ने पास किए हैं क्या वो फंडामेंटल राइट्स और आइन के मुतसादिम तो नहीं है। ये रोल सुप्रीम कोर्ट का है। अब ये रोल केयर टेकर गवर्नमेंट की एक कैबिनेट कमेटी जो है वो करेगी, प्लस इट विल सिट as a oversight body on the actions that Parliament has already taken. यानी आइन कहता है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, लेकिन यहां पे एक केयर टेकर अनइलेक्टेड कैबिनेट कमेटी जो है वो ये कहती है कि हम कवानीन को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में होते हुए कि आया ये कवानीन जो हैं ये इन अकॉर्डेंस टू द लॉ हैं या नहीं है, या आया पार्लियामान इस बात की मिजाज थी कि वो ये कवानीन को पास करे या ना करे। जनाब चेयरमैन, ऐसी पावर्स और ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की भी सब कमिटीज को नहीं होते, जो एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी एक सब कमिटी के हवाले कर दिया है। द कमिटी
the Cabinet Committee of an interim government will decide whether any laws fall within the domain of Parliament, which is believed to be supreme institution of Pakistan's parliamentary system. The cabinet body, according to the notification, is to, and I quote, examine the contents of fresh legislation, rules, as well as amendments to the existing laws, rules, and give its recommendations as to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional legislative scheme. Yani here again, the domain of the Supreme Court is being infringed upon by a cabinet committee of Parliament, which will look by a cabinet committee of the cabinet, which will look into the fact that whether the laws that have been passed are in accordance with the Constitution or not. Janab Chairman, what does the cabinet committee or what does the caretaker cabinet think? It thinks it can override and bulldoze Parliament in one breath and override and bulldoze the Supreme Court in the other breath. The third mandate of the new body is that if the CCLC decides to amend the proposal of the sponsoring division from a policy perspective, and the same is agreed to by the sponsoring division in the CCLC meeting, the amended proposal will be placed before the cabinet for ratification. Janab Chairman, इससे तो ये कैबिनेट कमेटी जो है वो अपने आप को आइन से भी बालातर समझती है, वो अपने आप को पार्लियामान से तो बालातर समझती है और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर समझती है और वो इन दोनों के फंक्शंस अपने अंदर लेना चाहती है. This act of the Prime Minister is totally unconstitutional. The terms of reference of this committee are totally unconstitutional. How can a cabinet committee of a caretaker government sit in judgment over legislation and business passed by the Parliament of Pakistan? And how can it decide whether a law is in accordance with the Constitution or not, which is the function of the Supreme Court of Pakistan? जनाब चेयरमैन, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आर्टिकल सेक्शन 230 को तो छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स इतनी हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामान की लेजिस्लेशन, और अगर आप अभी जो डिसेंटिंग नोट शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, उसमें अगर आप उनका डिसेंटिंग नोट पढ़ें और उस डिसेंटिंग नोट में उन्होंने जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करती है उसके बारे में जो कहा है कि इट कैन नॉट बी गॉन इनटू, इट कैन नॉट बी टच्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड हियर यू हैव अ पार्लियामेंट्री कमिटी, एंड हियर यू हैव ए सब कमिटी ऑफ अ कैबिनेट of unelected people, which says that we will go into the legislation that Parliament has done. You look at the remarks of the Chief Justice of Pakistan in the recent days on legislation being done by Parliament and how it cannot be gone into. They have placed fetters on the courts themselves to examine the legislation being done by Parliament. और ये दोनों Parliament की लेजिस्लेशन को भी ये पार्लियामेंट के पावर्स को भी ये लेना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स को लेना चाह रहे हैं. ये आपके सामने मैं रखना चाह रहा था, जिसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैंने दिया है. जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. सबसे पहले तो इज्जत माब सेनेटर रजा रबानी साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया, मेरी समझ और जो मालूमात मुझे दी गई है उसके मुताबिक वो उनकी कोई बुनियाद नहीं है. सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो कमेटी है ये बनाई गई है रूल्स ऑफ बिजनेस रूल 17(2) के तहत, जो कहता है
Committees of the Cabinet may be constituted and their terms of reference and membership laid down by the Cabinet or the Prime Minister. यहाँ पर caretaker का लफ्ज़ नहीं है. Such committees may be standing or special committees accordingly as they are appointed to deal with a class of cases or a specific case. Number one. दूसरी बात यह है कि ये बिल बनाने के लिए या जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है उसके लिए नहीं है. ये जो सब्सिडरी जो रूल मेकिंग है उससे मुतालिक है और जो इंतहाई जो एक्सट्रीम नीड और अर्जेंट केसेस में तो जो हुकूमत का अख्तियार है ऑर्डिनेंस ले करने का वो भी मौजूद है. आइन और कानून निगरान हुकूमत को ऑर्डिनेंस ले करने से भी नहीं रोकता, जो बिल्कुल मुमकिन है. आर्टिकल 89 जो है आइन का, उसके अंदर भी जो इमरजेंसी लेजिस्लेशन है उसकी इजाज़त है. जो रूल्स ऑफ बिजनेस का मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो बुनियादी तौर पर ये जो कमेटी है ये कैबिनेट की अपनी जो सेक्रेटेरिएट फंक्शंस हैं उसमें मदद करने के लिए है. जो खदशात जिसका जिक्र किया जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने कि किसी तरह से शायद सुप्रीम कोर्ट और ऐवान से बाला कोई इसके अख्तियारात हैं, मेरी समझ वो नहीं है. मेरे ख्याल में जो रूल मेकिंग है या जो सब्सिडरी जो रूल मेकिंग है उसमें सिर्फ ये बात लिखी गई है कि जो भी हम करें वो आइन और कानून से बाला ना हो. तो दर हकीकत इसमें जो इशारा है वो ये है कि हम जो भी सब्सिडरी रूल मेकिंग करेंगे वो आइन और कानून से बालातर ना हो. थैंक यू सर. कॉलिंग अटेंशन नोटिस ऑफ डिसमिस. रजा साहब आपको पता है? जी रजा रब्बानी सर, आपके तवस्सुत से मैं फाजिल वजीर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जो ऑर्डिनेंस है जो नोटिफिकेशन है उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर दें, प्रोड्यूस कर देना सर. जो बातें मैंने कोट की हैं रजा साहब वो बातें सर वो नोटिफिकेशन यहाँ मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन में तो ये बातें हैं जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी सिर्फ रूल्स के हद तक जो कैबिनेट कमेटी के उसकी बात शायद कर रहे हैं. जब आपने खुद कहा कि नोटिफिकेशन में ये बातें हैं, नोटिफिकेशन तो मेरे सामने है ना जी, जब आप पढ़ रहे थे तो वो तो है ना जी. वो है ना. थैंक यू सर. कॉलिंग अटेंशन नोटिस डिस्पोज्ड ऑफ. ऑर्डर नंबर 19. Another calling attention notice in the name of Mohsin Aziz. Please move it. Raise the matter, Janab. I, Senator Mohsin Aziz, draw the attention of Minister for Communication towards the problem faced by the commuters travelling from Punjab and Khyber Pakhtunkhwa due to non-availability of dedicated access from M1 section to Islamabad International Airport. सर ये जो कॉलिंग अटेंशन है ये सिर्फ कॉलिंग अटेंशन नहीं है बल्कि एक पब्लिक इम्पोर्टेंस की भी एक इम्पोर्टेंस की बात है, क्योंकि नॉर्थ से आने वाले जो कम्यूटर्स इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आते हैं ख़ास तौर पे जो है खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि अभी जो है मर्दान और सवाबी वगैरह से जो है जो पेशावर एयरपोर्ट है वो ज़्यादा दूर पड़ता है बनिस्बत इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के. तो वो जो साहिबान हमारे वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं, ये एयरपोर्ट जो है आपको मालूम ही होगा कि तकरीबन इसको 7-8 साल हो गए हैं इसको बने हुए, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी. और वो ये है कि वहाँ से जो लोग एयरपोर्ट के लिए आते हैं उनको या तो जो 26 नंबर चुंगी है यानी गोलड़ा मोड़ जिसको कहते हैं उस पे आके एक टर्न लेना पड़ता है, जिसके लिए उनको तकरीबन 22 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा ट्रैवल करना होता है. 22 किलोमीटर एक तरफ से जी. और अगर ये जो दूसरा इंटरचेंज जो ख़ास तौर पे पंजाब से आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, अच्छी बात है, जो थलियाँ इंटरचेंज कहते हैं जो डेडिकेटेड है एयरपोर्ट के लिए, उसको अगर जाके यानी M1 से निकलने के बाद उसके इंटरचेंज से निकलने के बाद वहाँ टोल टैक्स देने के बाद दोबारा जो है एक दूसरा इंटरचेंज जो है M2 का उसमें दाखिल हुआ जाए और वहाँ से इंटरचेंज में फिर जो है एंट्री करने के बाद
پھر تھلیاں سے نکلا جائے. ایک تو وہ ٹائم کا ضیاع اور ٹیکس ایک جگہ دینا, ٹیکس دوسری جگہ دینے کے باوجود بھی وہ بھی تقریباً 18 کلومیٹر جو ہے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ پڑتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہم حکومت جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ عوام کی جو ہے اس میں آسانیاں پیدا کریں, زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. یہاں تو صرف یہ بات نہیں ہے, یہاں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا جو پیٹرول کا اور جو آپ کے ویئر اینڈ ٹیئر کا جو نقصان ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے اس کو جو ہے بہت احسن طریقے سے اور بہت کم خرچ پہ جو ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے, اور اس میں جو ہے لوگوں کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ جہاں سے ہم موٹر وے M1 سے اترتے ہیں اور M2 کی طرف جاتے ہیں وہاں پہ ایک ایکسیس ہے جو کہ کشمیر ہائی وے سے جو ہے تو M2 کی طرف جاتا ہے. وہ ایکسیس جاتا ہے, اسی ایکسیس پہ اگر اس کو ایک ٹرن دے دیا جائے, ایک راؤنڈ اباؤٹ دے دیا جائے, ایک برج دے دیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں خالی 15-20 کروڑ روپے پہ جو ہے یہاں پہ قادر صاحب بیٹھے ہیں وہ اس کو زیادہ اسٹیمیٹ اچھا بنا دیں گے کہ وہ 15-20 کروڑ روپے پہ اگر ایک برج بن جاتی ہے تو جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ حکومت بہت سارے اچھے کام کر رہی ہے اس کام کو بھی جو ہے وہ دیکھے کہ اس میں بعض مطلب اچھے کام اس طرح سے جس طرح اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے افغان ریفیوجیز کو جو ہے بات کی جا رہی ہے, حالانکہ اس کے اوپر اور بات بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض صحیح بات ہے, بعض کام اچھے بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس میں اگر یہ اس کی بھی توجہ دی جائے اور اس کو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کی جو محرومیاں ہیں وہ بڑھتی بھی جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے آپ کو جو ہے یہاں پہ بہتری بھی پیدا ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک تھوڑی سی آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی راؤنڈ اباؤٹ بنانے کا بہت بڑی کوئی نہیں ہے. میں خود بھی جا کے 2 دفعہ وہاں سے نئی انٹرچینج کی بات کر رہے ہیں. نہیں انٹرچینج نہیں سر, انٹرچینج نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک ایکسیس دے دیا جائے, صرف سے ایک برج دے دیا جائے جو کہ ٹرننگ لے لے اور وہ جو ہے ٹرننگ لے کے ایئرپورٹ کی طرف جو ہے ہم ایئرپورٹ کی طرف ہم ٹرن کر جائیں. جو ایئرپورٹ کی طرف ٹرن کر جائے تو وہ کافی بہتر ہو جائے گا, اس میں جو ہے تو سیدھا راستے پہ آ جائیں گے. ورنہ اگر صحیح راستے پہ جائیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, یا تو آپ رانگ وے پہ جائیں تو آسانی سے پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ صحیح راستے پہ جائیں گے تو آپ کا 18 یا 20 کلومیٹر جس کا مطلب 25 منٹ آپ کو اور اپنے ٹریول میں ایڈ کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ہے, اس کے لیے میں نے یہ آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. جناب چیئرمین, میرے خیال میں سینیٹر محسن عزیز صاحب کی جو تجویز ہے وہ بہت مناسب ہے. جو خیبر پختونخوا کے اس حصے سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کی تکلیف کا مداوع ہونا چاہیے, اور آج ہی ہم جو متعلقہ وزارت ہے ان سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بتائے, اور اگر یہ ممکن ہے اسی حکومت کے دوران تو ہم اس کو شروع کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. منسٹر صاحب, میری یہ ہے درخواست کہ NHA کو کہیں اور PND کو, پلاننگ کو, دونوں کو اس پہ کام کر کے تو پھر آپ ہاؤس میں بتا بھی دیں کہ وہ اس کا ڈیزائن کر لیں, اس کے بعد کام شروع کرانا, یعنی کہ گورنمنٹ فنڈنگ کر لے, اس کو دیکھ لیں. جی چیئرمین صاحب ایسے ہی کریں گے. کالنگ اٹینشن نوٹس ڈسپوزڈ آف. جی ابھی بس 1 منٹ میں ابھی کر رہے ہیں جی, بس میں آپ سب کو موقع دیتا ہوں جی پھر اس پہ بات. جی سینیٹر سعدیہ عباسی پلیز. مسٹر چیئرمین, لا اینڈ آرڈر پہ ڈیبیٹ سے پہلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. آپ نے موقع دیا تو میں آپ کی انڈلجنس چاہوں گی اس معاملے میں. سب سے جو اہم چیز ہے کہ ہمارا کام ایز لیجسلیٹرز یہ ہے کہ حکومت ایفیشینٹلی چلے, لیکن جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ہم کیسے کم کریں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے ہم سٹڈی کریں تو جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کی ڈیٹیلز اس ہاؤس میں دی جائیں. ہم ان کو سٹڈی کریں گے اور پھر میں آپ کو, آج میں نہیں بات کرنا چاہتی, میں آپ کو بتاؤں گی, میں ایک ادارے کا نام لے کر آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے افسران کیا سیلریز ڈرا کر رہے ہیں, کیا پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کی, اور کیا وہ کام کر رہے ہیں, اور کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی ٹو دا نیشنل اکانومی. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کنٹریبیوشن تو بہت دور کی بات ہے, لیکن جو ملک کے اوپر بوجھ ہے, ہمارا تو کام ہے, ہمارا کام ایز لیجسلیٹرز یہ ہے کہ حکومت ایفیشینٹلی چلے, حکومت اچھی طرح چلے,
اور ہم ایکسپینڈیچرز کو کم کریں, اپنے ملک کے اوپر جو یہ بوجھ ہے اس کو کم کریں, اور جو پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کیا جائے. سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ساری وزارتوں کے ماتحت اداروں کے ڈیٹیلز اس ہاؤس میں دیے جائیں اور ممبرز میں سرکولیٹ کیا جائے, اور پھر ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا خامیاں ہیں اور کیا کیا اصلاح ہو سکتی ہے. دوسری بات جی, یہ سیکٹر صاحب تمام محکموں کو لکھیں, ان سے تمام ڈیٹیلز منگوا لیں, جیسے سینیٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں, پھر ہاؤس میں سرکولیٹ کر کے پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. جی سر, دوسری بات میں مجھے آپ 5 منٹ کا موقع دیں. سر, اس ہاؤس نے ایک بل پاس کیا تھا فار دا پروڈکشن آف سینیٹرز ہو مے بی, یا فار پروڈکشن آف پارلیمنٹ ممبرز کہ جو جیل میں ہوں یا ان کے اوپر کسی وجہ سے کوئی قدغن ہو اور وہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے مشکل ہے. میں ماضی کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں, میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کسی اور کے ساتھ کیا ہوا. مجھے افسوس یہ ہے کہ جناب اجاز چودھری صاحب, جناب اعظم سواتی صاحب, جناب شوکت ترین صاحب, جناب شبلی فراز صاحب اور فیصل جاوید صاحب, اور ایک صاحب تھے وہ کل تشریف لائے, ڈاکٹر صاحب وہ کل تشریف لائے, میرے خیال میں وہ کوئی 18 مہینے بعد تشریف لائے اس ہاؤس میں. یہ جو حضرات ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کسی نے کیا کیا یا نہیں کیا. اگر معاملہ عدالتوں میں ہے تو عدالتوں میں اس کے مطابق ہوگا, جو ایویڈنس ہوگا اور جو ٹرائلز ہوں گے اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ عدالتوں کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن میرا ضمیر مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں یہ بات کروں, کہ یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا آئینی حق ہے, یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے کہ ان کی بیل بھی ہونی چاہیے اور ان کو ان ایوانوں میں آ کر اور اپنی بات کرنی چاہیے, کیونکہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اگر ہم اپنے ساتھیوں کی قدر نہیں کریں گے اور ان کی عزت نہیں کریں گے تو کون ان کی عزت کرے گا؟ اس لیے میں تو سمجھتی تھی کہ کیونکہ یہ سب ممبران پی ٹی آئی کے ہیں تو ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے اپلیکیشن دی جائے گی. میرا بھائی نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا, ان کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے ہم نے اپلیکیشن بارہا اسپیکر کو دی, انہوں نے نہیں مانی. تو ہمارے پاس جو ریمیڈی تھی کہ ہم ہائی کورٹ جاتے, اور ہائی کورٹ نے کہا, انہوں نے بائنڈ کیا نیشنل اسمبلی کو کہ ہمیں ٹائم دیں کہ ان کو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوگا, ورنہ ہم پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے. اس لیے اس ایوان سے اور آپ کے آفس سے میری گزارش ہے کہ جناب ان لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے جائیں. اسی طرح مسٹر چیئرمین, میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں گینس بک آف ریکارڈز میں یہ ایک واحد شخص ہے جو 20 مرتبہ تو شاید گرفتار ہو چکے ہیں, 20 مرتبہ شاید ان کو بیل بھی مل چکی ہے, اور ہر دفعہ وہ ایک اور نئے کیس میں اندر کیے جاتے ہیں. جناب پرویز الہی صاحب زندگی کے اس عشرے میں ہیں کہ ان کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو بار بار جیل میں ڈالا جائے. ان کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی سیاست میں, اور وہ رول انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی بہتری کے لیے ادا کیا. مجھے تو کوئی ان کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی ٹریزن کی ہو, انہوں نے کون سے اداروں پہ حملہ کیا ہو. والد محترم جو ہیں, اب اس میں بھی میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن ان کی جان پاکستان کی سیاست کی وجہ سے ہی گئی. یہ بھی زیادتی ہے کہ بار بار ان کو, میں نے اس ہاؤس میں جب کہا کہ بیل شوڈ بی اے فنڈامنٹل رائٹ, میں نے یہ بھی کہا کہ جو انیوژول اور کروئل پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیٹینشن میں نہیں ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی کے ہی جو چیئرمین تھے کمیٹی, انہوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے کروئل اور انیوژول پنشمنٹ. تو میں اس کو آج کہوں گی کہ اعظم سواتی صاحب سے پوچھ لیں, اجاز چودھری صاحب سے پوچھ لیں کہ کروئل اور انیوژول پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں. یہ پرویز الہی صاحب سے کوئی پوچھ لے کہ کروئل اور انیوژول پنشمنٹس کیا ہوتی ہیں.
عزت نفس پہ جب حملہ ہو اس سے زیادہ کروئل اور جو پنشمنٹ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی. مسٹر چیئرمین جی میں اس ہاؤس میں آئی ہوں خواتین کی سیٹ پہ. یہاں ریزروڈ سیٹس ہیں، میں خواتین کی سیٹ پہ یہاں آئی ہوں. اگر میں خواتین کے لیے بات نہ کروں تو یہ میری منافقت ہوگی. میں سیاسی مصلحتوں میں پڑھ کے اور میں کہوں کہ میں بات نہیں کروں گی. وہ خواتین جو آج میرا خیال میں جن کا 8واں مہینہ جا رہا ہے ڈیٹینشن میں اور ان کو بیلز ملنے کے باوجود بھی ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. مسٹر چیئرمین، یہ میرا اخلاقی حق ہے. جب ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، جب میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو اریسٹ کیا گیا ان کے سامنے اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے سیل میں جا کے نیب کے افسران جو ہیں چھاپے مارتے تھے. ان کے سیل میں آدمی چھاپے مارتے تھے. جب آصف زرداری صاحب کی بہن کو گرفتار کیا گیا ہاسپٹل کی بیڈ سے، تو اگر ہمیں دکھ، اسی طرح ہم وہ دکھ آج ان خواتین کے لیے بھی جن کی کنٹینیو ڈیٹینشن ہے. مسٹر چیئرمین، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اسلام جو مذہب ہے وہ انصاف کے اوپر ہے. اور یہ میں کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اگر بیل لے کر باہر آ جائے. جنہوں نے اگر کوئی کرائم کیا ہے ان کا کرائم جو ہے وہ کرائم عدالت ہوں گے. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ باعزت طور پہ بری ہو جائے گا. لیکن کیا ملے گا؟ یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ٹیلی ویژن پہ لا کے یہ کہہ دیں کہ ہاں میں نے یہ سیاسی جماعت چھوڑ دی ہے، اب میں آئندہ کے بعد سیاست نہیں کروں گا. اس سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا جو ملک میں اس وقت انتشار پھیلایا جا رہا ہے اور جس چیز سے نفرتیں بڑھ سکتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، کیا ان چیزوں کو ختم نہ کیا جائے؟ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کہا کہ کبھی کسی کو برا مت کہو. ہم نے سیاست کرنی ہے تو سیاست پاکستان کی بہتری کے لیے کرنی ہے. ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ جبر اور زور پر سیاست کی جائے. ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ اس ملک کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ تحفظ ہم کو پرووائڈ کرنا چاہیے. کل ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ جو ہم پہ گزری، میں تو چیئرمین صاحب اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. جو بد اخلاقیاں ہمارے ساتھ ہوئیں میں اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان میں ڈالا اس لیے کہ امتحان میں ڈال کے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے آواز نہ بلند کروں جن کے لیے کوئی بات کرنے کو یہاں تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. پاکستان بلائنڈ گول بال ٹیم کے پلیئرز آئے ہیں، بیٹھے ہیں میرے رائٹ سائڈ اوپر گیلری میں. ویلکم ٹو دا ہاؤس. اور یہ اگلے ہفتے چائنا بھی جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ جیتیں گے بھی اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. ویلکم جی، ویلکم جی. بس ابھی شروع کریں جی. طاہر بزنجو صاحب، لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنٹ جو چل رہا ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو جناب چیئرمین. سر، ملک میں امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کچھ زیادہ ہی خراب ہے. سر، مجھے آپ کی توجہ چاہیے. جناب چیئرمین، ہم سب کو یاد ہے کہ جنرل مشرف کی آئین شکنی سے پہلے بلوچستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی. جنرل صاحب نے اقتدار پر قبضہ کرتے ہی بلوچستان کے بارے میں، بلوچستان کے ضمن میں جارحانہ پالیسی اختیار کی.
चौधरी शुजात हुसैन साहब अपने किताब में लिखते हैं, जनाब चेयरमैन, हमारे मोहतरम सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब भी गवाह हैं कि नवाब अकबर खान बुगटी मामलात को बातचीत के ज़रिए सुलझाना चाहते थे, लेकिन दूसरी जानिब जनरल मुशर्रफ साहब सिपह सालार बलूचों को सबक सिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब नज़र आते थे, और जो आग जनरल साहब ने बलूचिस्तान में लगाई, ताहाल जनाब चेयरमैन वो बुझ न सका। याद रहे जनाब चेयरमैन, सर आई वांट योर अटेंशन, याद रहे जनाब चेयरमैन 15 फरवरी 1973 को बलूचिस्तान की मुंतखब हुकूमत को बरतरफ करने के बाद बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू की गई। तो मीर रोज पश्क बिजन जो जेल में ही थे, इन पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा था नैब के लीडरों पर। मीर बीजंजो ने जेल से ही अपने चंद मुश्तरका दोस्तों की मदद से उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यह पैगाम भेजता रहा कि ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है, आप हमारे साथ यानी नेशनल अवामी पार्टी लीडरों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात शुरू करें। आज भी जनाब चेयरमैन हम ये कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है। आप नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ चले जाएं। हज़ारों की तादाद में लापता अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करके नतीजा खेज मुज़ाकरात का राह हमवार करें। देखिए सर, ये जो आपका बलूचिस्तान है जनाब चेयरमैन, ये एक मुनफरद जोग्राफिया रखता है। ये कुदरती दौलत से माला माल है। आपकी आलमी ताकतें हों या आपकी इलाकाई ताकतें हों, ये सब के सब इसमें दिलचस्पी रखते हैं। इनमें से हर एक बलूचिस्तान की जोग्राफिया और इसके वसाइल से मुस्तफीद होना चाहते हैं। हमारे सर एक बड़े लीडर ने कहा था कि बलूचिस्तान की मिसाल एक हसीन दोशीज़ा की है। बलूचिस्तान की मिसाल एक हसीन और खूबसूरत दोशीज़ा की है और हर एक ये रिश्ता हासिल करने के लिए बेताब नजर आता है। मुख्तसर ये कि जनाब चेयरमैन, ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी ने कभी भी मुल्क के मफादात की अक्कासी नहीं की, कभी भी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं की। अयूब खान के ज़माने से लेकर पाकिस्तान हमेशा अमरीकी प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहा।
آپ ہمیشہ بڑے طاقتوں کے جھگڑوں میں فریق بنے. جب آپ خطے میں دوسروں کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا وہ آپ کے لیے پھول بھیج دیں گے؟ بالکل سر. آخری بات میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں امن لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کی جائیں. خوش ہمسائیگی کو آپ فروغ دیں. یعنی بھارت اور ایران کو تو سر وہ دور کی بات ہے. اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ طالبان جن کی آپ ہمیشہ مدد کرتے رہے آج سب سے زیادہ یہ آپ سے ناراض ہیں. یہ خارجہ پالیسی میں دہراتا ہوں پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی نہیں کرتا. یہ ضیاء الحق اور مشرف کی خارجہ پالیسی کا تسلسل ہے. اس پہ نظر ثانی کریں. ایک ایسا خارجی پالیسی بنائیں جو عوام کے جذبات کی ترجمانی کرے. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر حاجی ہدایت اللہ. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جناب طاہر بزنجو صاحب نے جو لائن آرڈر کے بعد بات کی ہے تو اس کا میں تفسیر کرنا چاہتا ہوں. سر سب کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہوتے ہیں اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آ جاتی ہے اور اقتدار ان کو مل جاتا ہے. اس تسلسل میں ایک وقت ایسا آیا کہ 2 صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی. بلوچستان میں طاہر بزنجو صاحب نے جس طرح فرمایا کہ وہاں پہ گورنر ہماری میر غوث بخش بزنجو صاحب بنے اور اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ محترم جناب عطا اللہ خان بینگل صاحب بنے گئے. یہاں ہمارے صوبے پختونخوا میں جو اس وقت صوبے سرحد تھی تو اس میں ارباب سکندر خان خلیل اس کو گورنر بنایا اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ ایک زبردست حکومت چل رہی تھی کہ اس اسنا 1973 میں پتہ نہیں کون سے کیونکہ 73 کا آئین بھی بن چکا تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے اور اس آئین میں یہ لوگ بھی شامل تھے جن کو لوگ غدار کہتے ہیں. ابھی یہ اس آئین کے اوپر ان کے دستخط بھی ہے. اس آئین کو مطلب ہے کہ ولی خان جیسے مدبر انسان نے ان سب کو راضی کر دیا. چھوٹے صوبوں کو اگر اس کے میں بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہوتی تو آئین نہیں بنتا تھا اور آج ملک ایک متفق آئین کے وہ متحمل نہیں ہوتے اور یہاں پہ ایک ہمیں متفق آئین نہیں ملتا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جب ختم کیا گیا بلوچستان کو تو ہمارے صوبے میں جو حکومت تھی انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور وہاں پہ گورنر راج قائم ہوا. یہ ایک زیادتیاں ہوتے رہتے ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے, تاریخ کے یہ اوراق میں لکھے ہیں. اور جہاں تک موجودہ حالات میں لائن آرڈر کا مسئلہ ہے تو ہم نے تو یہ دیکھ لیا کہ اشرف غنی کی حکومت کو ہٹایا گیا اور اس کو کس طریقے سے ہٹائے گا سب کو پتہ ہے. پھر اس طریقے سے کوئی بندہ بھی نہیں ہوئی وہاں پہ, کوئی کیجوالٹی بھی نہیں ہوئی, کوئی مرا بھی نہیں, کوئی شہید. اچھی بات ہے وہ اچھے طریقے سے آئے اور اچھے طریقے سے اقتدار لے لیا اور وہ بیگ سے جو ہے نا وہ اس کو جہاز میں بٹھا کے رخصت کر دیا. لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ باقاعدہ فوٹو سیشن کی, کپ چائے پیا, بسکٹ کھایا اور اس کے ساتھ بعد اس کا پوچھا نہیں کہ لوگ ٹھیک ہے تاریخ میں تو یہ بنتے رہتے ہیں. اس کا پھر پتہ چلا ہے کہ بھائی یہ لوگ طالبان تو ہم نے بٹھا دیے, اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا. اس کے بجائے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے لیتے, اپنے اعتماد میں لے لیتے, انڈیا نے مل کے ان کو اعتماد میں لے لی اور آج وہ پاکستان کے اتنے مخالف ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہم نے جس لوگوں کے ساتھ تو وہ ہمارے خلاف ہو گئے. ابھی موجودہ وقت میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی افغان مہاجرین یا ریفیوجیز ہے وہ غیر قانونی طور پر جو بھی ہے ان کا ہم حمایت نہیں کرتے. جس کے پاس کارڈ نہیں ہے, جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں, ان کو واپس بھیجنا چاہیے.
بالکل یہ ملک کے قانون کے مطابق اگر کوئی نہیں ہے، لیکن جو کوئی ملک کے قانون کے مطابق ہے، ان کے پاس تذکرہ ہے یا کوئی کارڈ ہے اور یا ان گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے، تو ان کو طریقے سے پھر ٹھیک ہے پالیسی بعد میں آ جائے، طریقے سے ان کو شفٹ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ ابھی ان کے بچے اور وہ سب مطلب ہے کہ اس طرح لڑتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں فلسطین کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اب آپ کے زمین میں آپ کے وہ کمزور لوگ ہیں، وہ مردوں میں ہے، وہ عورتوں میں ہے، وہ بچوں میں ہے، اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ان لوگوں کے لیے تو آپ لڑتے نہیں ہیں، جو آپ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم گاؤں قریہ کے لوگوں سے ہمیں خلاصی دے دو اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیجو، ہمارے لیے کوئی ہمدرد بھیجو۔ تو ہم نے اس کے لیے آج تک کوئی مطلب ہے کہ یہاں پہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو قرارداد پیش کی تو وہ ایسا ہے کہ بالکل ہم نے ایک معذرتانہ سمجھو ایسا الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں، اور اپنے آپ کے یہ تو خلاصی سے نہیں ہوگی۔ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اس کے ارد گرد جو 57 ممالک ہمارے مسلمانوں کے ہیں، جو سارے اس کے ذمہ دار ہے۔ اس بچوں کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، اس بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روتے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس دن میں مشکور ہوں جناب حاجی صاحب کے کہ فدا محمد خان صاحب کی اس نے وہ بتایا تھا، محترم کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا سا میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 1926 کی بات ہے، جب بادشاہ خان بابا وہ گئے تھے اس کے لیے، حج کے لیے، اور یہ اس وقت اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، یہ اس وقت میری زندگی اور جدوجہد میں لکھے ہے صفحہ نمبر 175 پہ، کہ میں جب حج سے فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ میں نے حاضری دی، اور کچھ دن گزار کے پھر میں بیت المقدس چلا گیا۔ جب میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے اہلیہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت، تو میں بیت المقدس میں گیا، وہاں پہ ٹھہرا، دیکھا، میں نے ہر طرف دیکھا، نکلا بازاروں میں، گلیوں میں، تو وہاں پہ اسرائیلیوں کے جو زمینیں تھے، جو گھر تھے، وہ پکے تھے، وہ لہرا تھے، وہ فصل تھے، اور باقی جو ہے نا اس کے جو ہمارے مسلمانوں کے تھے وہ بنجر تھے۔ تو میں نے سب کو بار بار کہا کہ بھائی یہ تم زمینیں ان کے اوپر مت بیچو، یہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں نکالے گا یہاں سے، تم ایسا کرو کہ اپنے زمینوں کو آباد کرو، اور اس کو مطلب ہے کہ آپ یہاں رکھو اور یہ لوگوں کو گھسنے مت دو۔ وہ تو وہ کہہ رہے تھے اس دن ان کے دماغ میں کس نے یہ ڈالا تھا کہ مہدی آخر زمان آئے گا اور یہ زمینیں آپ سے لے کے آپ کو دے گا، تو یہ اس چکر میں وہ مطلب ان کو پنسایا گیا بیچاروں کو۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کدھر ہے، اب وہ انسانی حقوق کے لوگ لمبردار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلی کی اتنے قدر کرتے ہیں، ہم کتے کو اتنے قدر کرتے ہیں۔ منسٹر صاحب ابھی گئے درار ہیں، منسٹر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ہم منسٹر صاحب بیٹھے جی، آپ خیر یہ تنگی صاحب تشریف رکھیں جی۔ منسٹر صاحب مہمان ہے، اس کو یہاں کے آداب کا پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے جی۔ تو سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جی حاجی صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز، محسن صاحب پلیز نو کراس ٹاک پلیز، نہیں پلیز محسن صاحب جی۔ محسن عزیز صاحب، میں ان سے گلہ نہیں کرتا، وہ مہمان ہے، یا ان کے آداب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر بیٹھنا ہے، وہ لیکن آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو بتا دے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یار، آپ کم از کم فلسطین کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو اس کو کم از کم سن تو لینا یار۔ حاجی صاحب آپ بات کریں جی، فلسطین کی بات کر رہے ہیں جی حاجی صاحب آپ بات کریں پلیز۔ تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہے، اور وہ کتے کے لیے بھی روتے ہیں، اس کے وہ برا وقت آ گیا، یہ بلی جو ہے نا اس کو صفائی کرو، کوئی مرغا کوئی وہ پھنس گیا، کوئی پرندہ آ گیا، کوئی تاروں میں پھنس گیا، اس کے لیے 112 122 منگواتے فوراً اس کو ہم نے وہ لوگوں کو دکھاتے کہ ہم اتنے جو ہے نا اس کے ایک جانور کے لیے بھی اتنا کرتے، لیکن جو انسانوں کے اوپر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی یہ جو کرتے ہیں ہمارے لیے پولیو کا وہ بیچتے ہیں،
یہ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اچھی بات ہوگی، لیکن کم از کم اس کو ایک پاؤں اور یا ایک ہاتھ ٹیڑھا ہوگا. اور یہاں تم نے ہزاروں لوگ بچوں کو آپ نے ایسا کیا، تو کم از کم اتنا سوچو کہ اب اس میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے. وہ کیا، کیونکہ ان سے اپنے زمین خالی کرنی ہے، بیت المقدس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو یہ مسلمانوں کا بھی کام ہے، یہ انسانی حقوق والوں کے بھی کام ہے، یہ ان کا جو ہمارے وہاں پہ اقوام متحدہ جو بیٹھے ہیں ان کے، اور یہ عرب ممالک جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں ان کو کیا ہو گیا. اب یہ مطلب ہے کہ صرف ایک ایران اور وہ جو ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں، باقی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو بہت افسوس کے مقام ہے. اور جو ہمارے صدیقی صاحب نے جو بات کہی تھی وہ میرے خیال میں اس طرح بالکل سچ کہی تھی کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. آنریبل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری. منسٹر صاحب آپ جدھر دل ہے بیٹھ جائیں، ہاؤس آپ کا اپنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. ایک بات تو یہ ہے کہ میں کل آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ جبراً مجھے بھی بٹھایا اور اجلاس ملتوی کیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ بلوچستان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. آج بلوچستان میں زمیندار سراپا احتجاج ہے. آئے روز سڑک قومی شاہراہ بند ہوتی، اور آپ جانتے ہیں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور ان صحرائی علاقوں سے ہے جہاں پانی بالکل بھی مفقود ہے. وہاں لوگوں کو اب پانی پینے کے لیے بھی صاف پانی میسر نہیں ہے. وابڈا کے ساتھ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوئی اور صوبائی حکومت نے میٹنگ کی، 8 گھنٹے طے ہوئے، لیکن وابڈا نے نہیں مانا. اور اب 2 سے 3 گھنٹے، شاید 24 گھنٹے میں ان کو پانی ملتا ہے. بمشکل وہ پانی پینے کے لیے پانی وصول کرتے ہیں، اور باقی زراعت کے لیے ان کے پاس پانی نہیں. اب گندم کی بوائی آپ کو پتہ ہے، گندم کا موسم ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے وہ باغات کو بھی پانی ملتا ہے، تو تب جا کے پھر سب ہو جاتے ہیں. تو اس پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت زمینداروں کا ایک معاشی قتل کر رہا ہے، اور یہ بہت برا ہو رہا ہے. بلوچستان پہلے بھی ایک احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ لاپتہ افراد اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایک عرصے سے. حکومتوں کی اکھاڑ بچھاڑ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے ہاں بلوچستان میں 2 سے 3 مرتبہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. مطلب یہ کہیں کوئی استحکام، یا بلوچستان میں کوئی استحکام یا کوئی معاشی ترقی کا کوئی سوچا نہیں جاتا. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں ان دیواروں کو ہم سناتے رہے ہیں، کبھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی جناب چیئرمین. تو میں درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے زمیندار، بلوچستان کے زمیندار بہت پریشان ہیں، اور آئے روز اس طرح کی جو ہے نا پہیے جام ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، کہیں کسی بڑے اقدام کی طرف وہ نہ جائیں. تو اس حوالے سے آپ یہاں سے بھی کوئی وابڈا، چیئرمین وابڈا کو کوئی آپ اس ہاؤس کے حوالے سے ایک نوٹس دے دیں، یا کچھ ان کو کہہ دیں کہ یہ مذاق نہ بنائیں بلوچستان کے زمینداروں کے ساتھ. بلوچستان میں نہری نظام ہے نہیں، سارا علاقہ جو ہے وہ بجلی پہ، ٹیوب ویل پہ، اور وہ اگر بجلی بھی نہ ہو تو پھر اس کی زمینداری وہاں کے لوگوں کی کیسے چل سکتی. دوسری بات یہ تھی کہ جی فلسطین کی بات. دیکھیے ایک سیکنڈ، فلسطین کی بات ہم کیا کریں، حاجی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر جناب چیئرمین فلسطین تو ہم بعد میں جائیں. کشمیر جو مقبوضہ کشمیر جس کی 70 سال ہم نے کیا، ایک سیاسی اخلاقی اس کی حمایت کی، یا ہم سمجھتے تھے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے، اس کو انڈیا نے ہڑپ کیا. اور ان کی موجودگی میں جو ابھی مخلق تھے، انہوں نے یہ سارا سودا بازی کیا، اور کشمیری جو ہمارے لیے کٹ مرتے تھے، لڑتے تھے، ان کشمیریوں کو جو ہے نا
ہم نے بالکل تنہا چھوڑا، اور ان کے لیے بھی یہاں ہاؤس میں ایک منٹ ذرا ان کے لیے بھی ہم ہاؤس میں بس ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، بس اس سے آگے تو ہم اگر اپنا حصہ سمجھ کر کشمیریوں کو 75 سال سے اس کو انڈیا نے ہڑپ کیا، آئین کا حصہ بنا دیا، اس کا اسٹیٹس ختم کیا، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہمارے ریاست کے والی کشمیر فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو مسلم دنیا نے جو بزدلی کا چادر اوڑھا ہوا ہے اور خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈر کر اس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس دنیا سے ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اب دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، ان کے کان نہیں کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ وہاں سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی عمر، ہے کوئی محمود غزنوی جو ہماری مدد کو پہنچے۔ یہ صورتحال ہے، اور ہم اپنے طور پر یقین جانیے کہ پورے ملک میں لوگوں سے اپیل بھی کی، چندے بھی کر رہے ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں جو ہم سے ہو سکا ہے، لیکن ایک تحریک کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو ریاست کی بات ہوتی ہے، ہماری چیزیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ بھی بڑے پرجوش ہیں، تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے، عوام الناس سے اس حد تک کہ کہیں دوائی مل گئی، کہیں خوراک، کہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اسلحہ، جنگ کا سامان یا ان کو فوجی کمک یہ تو حکومتیں دے سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں آج اس ہاؤس کے توسط سے جہاں ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، دنیا کے مسلمان، مسلم ممالک، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے دعوے دار، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے فلسطینی مسلمان تباہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، اب کوئی رہا نہیں، اب بھی جنگ بند نہیں ہو رہی ہے، تو بہرکیف ہمارے اس ہاؤس کی طرف سے ایک ٹھوس پیغام جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آنریبل سینیٹر گردیپ سنگھ سر۔ شکریہ چیئرمین صاحب۔ آج میں ایک عام اسس پہ بات کرنا چاہتا ہوں سر، جس طرح ہمارے منارٹیز کے بھی مسئلے مسائل ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ہم تو فلسطین بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، تو کشمیر میں بھی ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی بات کریں تو منارٹیز کی، جس طرح جڑیوں والا میں جناب چیئرمین ایک بڑا سانحہ ہوا، افسوسناک تھا، لیکن ہم اس پہ بھی اپنا یہ دینا چاہتے ہیں کہ جس انداز سے آج تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، وہ آج بھی بیچارے اسی طرح رو رہے ہیں، نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہے، اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان وہ بھی گئے تھے، انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا، لیکن آج ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کے جو ملزم ہیں یا جس پہ مقدمے ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ ہمارے منارٹیز بھی سیف ہو۔ دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ ہمارے ملک میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم اگر امن کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے اگر ہماری فورس بھی آج محفوظ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں اس ہاؤس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ایک اقدام لے کے آئیں تاکہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنا چاہیے۔ اور فلسطین کے بارے میں تو ہم نے پوری ڈسکس بھی کی ہے اور ہمیں افسوس بھی ہیں اور ہم دکھ بھی میں بھی ہیں کہ جو بچے اور جو خواتین اور جو بوڑھے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے حساب سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہاؤس سے اور اچھا یہ چلا جائے کہ مذمت تو ہوتی رہتی ہے لیکن مذمت کے ساتھ ہم اگر ان کے لیے کچھ اور ایسے اقدام کریں کہ ان کو اس کا صلہ ملے۔ شکریہ۔ سینیٹر اکرم صاحب، نہیں جی، شفیق ترین صاحب، جی بھائی صاحب، سر۔
تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, میں چمن بارڈر پہ آج 18واں روز ہے. ایک چمن کے شہریوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے. وہاں پہ ایک ہماری جو نگران گورنمنٹ آئی, انہوں نے بارڈر پہ ایک نیا میکینزم بنایا ہوا ہے کہ چمن بارڈر پہ جو لوگ آئیں گے اور جائیں گے ان کے لیے پاسپورٹ کا میکینزم رکھا ہوا ہے. چیئرمین صاحب, اس بارڈر پہ روزانہ 20 سے 30 ہزار لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں کے لوکل شہری ہیں. وہاں پہ جو ہے ایک بزنس کی منڈی ہے اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اب اگر آپ اس پہ پاسپورٹ رکھیں گے, پاسپورٹ رائج کریں گے, لوگوں کے کچھ گھر اس طرف ہے کچھ گھر اس طرف ہیں, 50,000 60,000 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے, 18 روز ہے, کوئی وفاقی نمائندہ ان کے پاس نہیں گیا, نہ ان کے پاس گئے, نہ کوئی اس میکینزم پہ بات ہوئی. لوگ تکلیف میں, کام بند پڑے ہوئے, بزنس ہے. ابھی انٹرنیشنلی ہر بارڈر پہ جو ہے یہ چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے, لیکن اب انہوں نے اتنی سختی بنائی ہوئی ہے کوئی وہاں سے بغیر پاسپورٹ کے نہیں جا سکتے. میری گزارش یہ ہوگی, اس دن منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بگٹی صاحب, میں نے کہا اس کو اگر آپ کمیٹی میں ریفر کر دیں, اس پہ جو ہے ڈبیٹ بھی ہو جائے گی, وہاں کے لوگوں کو بلا کے کوئی میکینزم بنائے, یہ ریفر کر دیں. تھینک یو. دوسری ایک ہماری گزارش یہ تھی, جو افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, یہ بھی فیصلہ ایک عجلت میں بنایا گیا ہے. جو ان کا طریقہ کار ہے یہ بالکل نامناسب ہے اور غیر انسانی رویہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اب اس شارٹ پیریڈ میں 1-2 مہینے کی نوٹس میں جو 40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کے گھر ہیں, جائیداد ہیں, جب تک وہ اپنا سسٹم وائنڈ اپ نہیں کر رہے, بچے ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ جو ہے اپنی جائیدادیں نہ بیچیں اور وہاں جا کے جو ہے اپنا کوئی گھر نہ بنائے. اس طرح جو ہے یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کہا ہے کہ یہ غیر انسانی رویہ ہے اور ہم اس سے ہماری تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے اس فیصلے پہ بھی تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے. آنریبل سینیٹر دلاور خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حقیقت صحیح پردوس بے حوروں کا وجود, حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں. جناب چیئرمین صاحب, ریاست پاکستان اس وقت اپنا ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں اور ہر ایک شعبہ, خواہ ڈالر کے حوالے سے ہو یا سمگلنگ روکنے کے حوالے سے ہو, بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. چیئرمین صاحب, ابھی ہم آپ کے ساتھ چائنا کے دورے پر گئے تھے. وہاں ایک انٹرنیشنل فورم اور پڑوسی ممالک کا بہت بڑا ایک کانفرنس کا انعقاد تھا اور کانفرنس تو کسی اور حوالے سے تھی, لیکن آپ نے اپنے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہاں پر بھی کشمیر کا اور فلسطین کا مدعا اٹھایا. چیئرمین صاحب, یہ موجودہ حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت تھی, اس سے ہمارے اتنی امیدیں نہیں تھی کہ وہ ڈالر کو 315 روپے جو کہ بینک یا 310 روپے بینک میں ریٹ تھا ڈالر کا, اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے اس سے زیادہ کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا پرائس تھا, وہ لے کر 280 روپے پر لے آئیں. دوسرا چیئرمین صاحب, فارماسیوٹیکل جو کہ ایسنشیل آئٹم ہے اور ویکسین, اس کی ایلسیا, اس بات کا میں خود گواہ ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کو روزانہ بیسس پر ہم سفارشیں کر رہے تھے کہ یہ ایلسی ایسنشیل آئٹم کا ہے, یہ کھول دیں. فائنانس کمیٹی کے میٹنگز میں ہر وقت یہی رونا ہم رو رہے تھے, اور اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ ایلسیا اب کسی کو سفارش نہیں کرنی پڑتی, ایلسیا کھل رہی ہیں اور بغیر کسی سفارش کے ایسنشیل آئٹم کے علاوہ بھی. تو میرا جو خیال ہے, ہمارا
جو موجودہ ٹیم IMF کے ساتھ جو بات کرے بہت کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ ہے. اگر وزیر خزانہ صاحبہ ہے تو بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر رہ چکی ہے اور وہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنا جانتی ہیں. اسی طرح ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہمارے ساتھ 6 سال تقریباً فائنانس کمیٹی کو میٹنگ میں میٹنگز اٹینڈ کرتے رہیں. بہت پروفیشنل بندہ ہے. وہ بھی اسی میٹنگ اسی طرح FBR کے ممبر چیئرمین سارے پروفیشنل لوگ ہیں. اور میرے خیال میں جو IMF کا جو ٹیم یہاں پر آئی ہے اس کے ساتھ وہ بہتر انداز میں اپنے جو ڈائیلاگ سے تکمیل کے مراحل تک پہنچائیں گے. جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک دہشت گردی کا سوال ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور اگر ہم تاریخی پس منظر میں چلے جائے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارا تاریخ رہا ہے. اگر سکندر اعظم سے لے کر، جو کہ اسی خیبر پختونخوا سے اس نے ریور انڈس کو کراس کیا، تو یہ انریسٹ رہا ہر دور میں. چیئرمین صاحب، لوگ تو کہتے کہ پانی پت میں ظہیر الدین بابر 1526 میں آیا، 1505 میں وہ مردان آئے اور اس وقت کا سپر پاور تھا اور یوسفزئی قبائل کے ساتھ اس کا ٹاکرا ہوا. اسی طرح انگریز کا جو تخت برطانیہ تھا وہ امیر عبدالرحمن افغانستان کا 1893 میں ہتھکڑیوں میں لایا اور 100 سال کا معاہدہ کیا کہ ہم آپ ہمارے ساتھ ایک بفر سٹیٹ بنا دیں. اور جو ایکٹیویٹیز، جناب چیئرمین صاحب، انگریز سرکار نے 2 جگہ شکست کھائی تھی، ایک افغانستان میں اور ایک مردان کے امبیلا جو بنیر کا اور مردان کا بارڈر ہے وہاں پر. یہ وہ ریاست تھا. یعنی میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جناب چیئرمین صاحب، یہ ہمارا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کسی دور میں بھی آرام سے یعنی اس دہشت گردی کا جنگ و جدل کا شکار رہے. میں جس طرح میں نے ظہیر الدین بابر کا حوالہ دیا یوسفزئی قبائل کے ساتھ، دل رزاق، اور اسی طرح انگریز کے ساتھ امبیلا کے مقام پر، اب انگریز کے ساتھ سکھوں کے ساتھ، یہ ہمارے کالو خان جو یوسفزئی کا سردار تھا، مشر تھا، ایمل خان، گجو خان، یہ سارے جناب چیئرمین صاحب اسی جنگ و جدل میں یہ علاقے مصروف رہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پختون کا ٹاکرا ہر دور میں امیر تیمور کے ساتھ پختونوں کا کندہار میں ٹاکرا ہوا. یوسفزئی قبائل، بلوچستان کے قبائل، یہ ہر دور میں اسی طرح انریسٹ کا یہ علاقے ہیں. اگر موجودہ دہشت گردی، میں اپنے شہداء کو جو ہمارے پاکستان کی خاطر کی قربانیاں دے رہے ہیں، میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور چیئرمین صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کشمیر کا اور فلسطین کا مسئلہ بہت آسان طریقے سے حل ہوں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بندوق اٹھائیں اور یا فلسطین جائے. جو ڈپلومیٹک کردار ہمارا حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ادا کر رہا ہے، میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں. والسلام. آج ٹوبیکو کی بات بھول گئے. House stands adjourned to meet again on Friday, the 10th November 2023 at 10:30 a.m. أيها الذين آمنوا كونوا
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم فرمانے والا ہے. مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں گے. ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک بے ایمان رہا. آخر کار ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور اہل ایمان کو غالب کر دیا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. مولانا فیض محمد صاحب دعا کر لیں. 14 ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں گوادر میں, 5 ڈی آئی خان میں, اور فلسطین کے جو ہمارے بچے بوڑھے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور وہ زخمیوں کے لیے بھی دعا کر اللہ ان کو سے کیونکہ جو